اللہ کا کلام بیان فرما رہا ہے کہ محمد پاک کے جو سنگی ہیں آپس میں مہربان ہیں. یہ گواہی کون دے رہا ہے؟ بولو قرآن. نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر نباشد. اگر میں کہوں کہ وہ ایک نہیں ہے، وہ محبت والے نہیں ہے، وہ تو دشمن ہے، نعوذ باللہ. اگر میں ایسے کہوں تو تم کیا کرو؟ مان جاؤ. تم کہو مولانا صاحب تم اگر بیاڑی سے آیا نا، بڑی دستار بھی تم نے پہنی ہے، لیکن یہ تمہارا جملہ غلط ہے، ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے. صحابہ اور اہل بیت دشمن نہیں، وہ ایک ہے. جب جنگ ہو رہی تھی نا سیدنا امیر معاویہ پاک اور سیدنا مولا مشکل کشا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے درمیان روم دا عیسائی بادشاہ انہیں خط لکھیا، اے امیر معاویہ اگر توانوں بندیاں تے فوج دی ضرورت ہے دستے بھیج لیا. آپ نے واپس خط لکھا، فرمایا ہے او کافر، مولا علی کے بارے یہ بات کرتا ہے، وہ مجھے نفری بھیجنا چاہتا ہے. سن، اگر ان کی بکواس دوبارہ کی تھی کہ علی نہ تیری فوج آ کے میرے نال کھڑو کے لڑے، تے فرمایا پھر اے دشمن علی سانو لڑاؤنا لا، میں علی تیرے مقابلے چاہوے ہوں تے تو پہلے علی دے نال مل کے میں تیرا مقابلہ کروں گا. ٹھیک ہے، شہریان بڑھئے خطا اجتیادی ہو گئی ہے، لیکن قدم خدا دی اونا دے دل صاف ڈٹ گیا. سبحان اللہ. تو خیرہ میرا بھائی میں جھوٹ دیا باتہ کرن نہیں آیا، ممبر مصطفیٰ دے مات پیدا خاطر میں دل جھوٹ نہیں بولنا گا. میں اپنی آخرت نگاہ لے کے بیٹھا سچیاں کتاباں جو اللہ دی کتاب نکل کی تھی. دوسری کتاب فضائل الصحابہ محدث امام دارا قطنی دی، شریعت امام ہے بہت بڑا محدث جنہ دی سنن دارا قطنی مدارس کے اندر پڑھائی جاتی. بخاری تے مسلم دے فائدہ برابر دا اونا دی سزا دا امام ہے. اونا دی مبارک کتاب فضائل الصحابہ جدے وچ میں بیان کراں گا. امام حجر حیثمی مکی پاک دی کتاب اوندے وچ بیان کراں گا. جھوٹ نہیں ہونا، پہلی روایت صحیح سند نال پیش کرن لگا. وہاں گل سیدنا صدیق اکبر تے مولا علی دی محبت دی ادب دی تعظیم دی اے اہل سنت دا کیتا تے اے ایمان آ میرا بھائی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم دا ظاہری مثال مبارک ہویا ہوئے. رسول اللہ دے اصحاب آل پاک رسول اللہ دے سچے دیوانے عاشق جینا اولاد رسول اللہ دوار دیتی وطن وار دیتا مال قربان دیتا جانا دے نظرانے پاک رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم دی اک مبارک دے اشارے دے جانا لپٹان والے حضور دے سیابہ رسول اللہ دا مثال مبارک دی جدائی برداشت نہ کر سکے نے. ہر ایک سیابی اپنے اپنے مقام تے بڑا پریشان ہے. دیوانہ مستانہ پروانہ بے قرار ہو کے سیدنا صدیق اکبر اپنے گھر مبارک وچ چلے چھویں دیہاڑ رسول اللہ دے مثال مبارک دی ہے سی. ادھر مولا علی چلے نے انہاں دوواں یاراں دا ارادہ بنیا رسول خدا دے روضہ پاک تے حاضر ہوواں گے دل دی پیاس بجھاواں گے. سبحان اللہ توجہ بھائی، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سچ کوڑا ہوندا ہے تے کوڑ میٹھا ہوندا ہے. بول تے صحیح نہ بے شک نہیں پکا نہیں کرو. بولو تے صحیح بھائی. تواڈے علاقے وچ یہ ہوئی نہیں ہونی ہے کہ سچ ہے کوڑا تے کوڑ ہے میٹھا جویں مکھی گڑ. جیڑا سچ ہے نا وہ تے پھر حریر تے کوڑ تمیاں کو کھڑوا ہے. توجہ ہے نا. تا موڑا ساڈے کے مجمع وچ بیلی آندے نے استاد جی سچیاں گلاں نہ کیتیاں کرو بھئی کیوں نہ کیتیاں کرو. مولا حسین سچا نہیں؟ یزید کے کان نے حق سچ مولا حسین آکھا کہ نہیں؟ یہ تو سنت حسین ہے. حق بولنا حاکم کے سامنے سب سے بڑا جہاد. میرے نبی نے فرمایا جہاد اکبر اس کو کہتے ہیں ظالم جابر سلطان کے سامنے اعلیٰ کلمت اللہ کہے جو فریضہ مولا حسین نے ادا کیا. آپ کو سبحان اللہ.
دن گزر گئے سبحان اللہ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے سچے سے آبا اپنے اپنے گھر وچوں آ رہے ہیں ارادہ دربار رسول دے حاضری دے پاک علی دا گھر اور سب صدیق اکبر دا گھر اور سب سمتا مختلف لیکن او دربار مصطفیٰ وال جڑا راہ جاتا تھی نا اس چوک بازار جتوں میں یہاں ہو گئے کٹھے جب نگاہ ماری پاک علی صدیق اکبر وال آپ نے عرض کی تھی قال علی تقدم یا خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے ابو بکر ویر آپ دا جان دا ارادہ کہ سمجھا دور کتھے بجاتے ہو صدیق اکبر نے فرمایا ویر علی میرے تو برداشت نہیں ہوئی حضور میں مصطفیٰ کریم کے در دولت تے جا رہا پر علی تو کدے بجاتے آپ کدے بجاتے ہو آپ نے عرض کیتے حضور میں بھی رسول اللہ دے دربار سبحان اللہ دو یارہ جانا جانا کن سبحان اللہ ہائے 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 سبحان اللہ انہوں دا ادب میں تعظیم میں قدم خدا دی پہلو عرض کی شاہ علی ادب والے سے اہل بیت افراد سے مبارک ہے علم والے حلم والے صبر والے حوصلہ والے تعظیم والے عرض کی تھی ابو بکر حضور توانو میرا رسول خلیفہ بنا دیا تجھے مسلمان نہ دے امیر و لجپال حاکم وقت ہو قال علی تقدم یا خلیفہ رسول اللہ اے ابو بکر حضور تسی اگے چلو میں جناب دے پیچھے چلنا ادب دائے ہوئی تقاضا ہے حاکم رعایا دے درمیان فرق ہونا چاہیے حضور تسی اگے چل دے رہو میں جناب دے مگر چلا گا دربار رسول اچ پہنچ جائیں گے پاک صدیق اکبر جب علی پاک کی یہ بات سنی آپ نے فرمایا علی نا علی نا میں ابو بکر جناب دے سامنے چلنا نا ما کنتو لے آتا قدم رجل سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فیہ علی منی کمنزلت من ربی اے علی میں ابو بکر کیویں تیرے کے چل سکنا یار میں خود اپنے کان نال مصطفیٰ کریم کو سنیا میرے رسول فرمائے فیہ علی منی کمنزلت من ربی کہ جویں میں محمد اللہ دا محبوب علی محمد دا محبوب ہے اے علی تو میرے رسول دا محبوب ہے مصطفیٰ خدا کا محبوب ہے اور علی تو مصطفیٰ کا محبوب ہے تو نبی دا محبوب میں ابو بکر تیرے میں چلے نا چلنا کا کیوں یہ ادب دا تقاضا سی سبحان اللہ ادب سی اور جس نے سینے دے اندر جس دی محبت ہوئے محبت دی شرط ہے ادب صدیق اکبر ادب کیتا ہے شاہ علی تعظیم کیتی ہے صدیق اکبر دی یہ ہوئی تھی اللہ دے قرآن دی گواہی تے سنی دا عقیدہ ہے ساڈا پیر باہو بھی گل ادب دی کر گیا سناوا سلطان بولیا فرمایا او بے ادبا ناسار ادب دی آتے گئے ادبا تھی وانجے جڑے مٹ قدیم دے او بلیا کھڑے ہوڑی او کدے نہ ہوندے رانجے جڑے ہوڑی او مٹی دے پھاٹے او کدے نہ ہوندے کانجے جہل ادبی انہاں سکھیا باہو جنگ دا سلطان بولے آئیو جہل ادبی نہ سکھیا باہو